گھبرایا ہوا تھا اور اس کا جیسے دماغ سٹیا گیا ہو، تو کہتا ہے جی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا ہونا ہے میرے ساتھ، کیا ہوگا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے کہا حوصلہ کرو، کچھ نہیں ہوگا، بتاؤ کیا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں محسوس یہ کر رہا ہوں کہ میرے سامنے آگ کے 2 پہاڑ ہیں اور مجھے زبردستی کہا جا رہا ہے کہ آپ ان پہاڑوں پر چڑھیں، اور حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ میں ان پہاڑوں پر نہیں چڑھ سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو مجھے بار بار فورس کیا جا رہا ہے کہ آپ چڑھیں ان کے اوپر، یہ آگ کے پہاڑ ہیں 2 اس طرح۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون صدق اللہ العظیم۔ یاران گرامی، آج کی گفتگو سورہ المطففین جو قرآن پاک کی 83 نمبر سورت ہے اور 30ویں سپارے میں ہے، تو سورہ المطففین کی پہلی 17 آیات تلاوت کی ہیں اور مکمل اس کی 36 آیتیں ہیں، جن میں سے پہلی 17 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ میں دکانداروں کے حوالے سے، خرید و فروخت کرنے والوں کے حوالے سے بالخصوص یہ پہلی آیات کے اندر مضمون بیان کیا گیا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ویل للمطففین، کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے، جو سامان کم تول کے دیتے ہیں ان کے لیے خرابی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہی لوگ کہ جب اوروں سے سامان لیں تو ناپ تول پورا کرتے ہیں، اور جب لوگوں کو سامان بیچیں تو کم تول کر دیتے ہیں، تھوڑا تول کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، تو جب کوئی شے ماپ کر دیں، جیسے دودھ ماپ کے دیا جاتا ہے گڑوی کے ساتھ یا لیٹر کے برتن کے ساتھ، تو جب وہ کوئی شے ماپ کر دیں، او وزنوہم، یا وزن کر کے دیں، تول کر دیں، یخسرون، دونوں صورتوں میں کم کر کے دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان لوگوں کو اس بات کا گمان نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، کہ دوبارہ قیامت آئے گی اور دوبارہ انہوں نے اٹھ کے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔
کیا اس چیز کا خوف نہیں ہے، اس چیز کا گمان یا یہ بات ان کے ذہن کے اندر نہیں ہے؟ لیوم عظیم، وہ جو بڑا دن ہوگا، اس دن یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ وہی دن ہے کہ جس دن لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب کھڑا کون ہوتا ہے کہ جب کسی مجرم کو عدالت طلب کرتی ہے تو اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے، ورنہ باقی لوگ تو کھڑے نہیں ہوتے، تو مجرم کھڑا ہوتا ہے عدالت میں جج کے سامنے۔ تو اس لیے فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ یہ وہی دن ہے کہ جس دن لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یاران گرامی، ان 6 آیات کا مطلب اور خلاصہ یہ ہے کہ مدینہ شریف میں ابو جحیفہ نام کا ایک آدمی تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے پاس 2 طرح کے ترازو ہیں، 2 طرح کی تکڑیاں ہیں، کہ جب یہ لوگوں سے سامان خریدتا ہے تو اور ترازو کے ساتھ تولتا ہے، اور جب لوگوں کو سامان بیچتا ہے تو یہ اور ترازو کے ساتھ بیچتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے قرآن پاک کی یہ والی آیتیں نازل ہوئیں، اور قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اس کے علاوہ بھی ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے قرآن پاک نے الفاظ ارشاد فرمائے۔ لہذا سورہ الرحمن کے اندر رب کائنات نے فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ ارشاد فرمایا کہ اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ تولنے میں نا انصافی نہ ہو، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ وزن قائم کرو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور میزان میں یعنی ترازو میں کسی طرح کی کمی نہ کرو۔ اس کے علاوہ کئی سورہ الحدید کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر ناپ تول میں کمی وغیرہ کے حوالے سے قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ یاد رکھیں کہ صحیح ناپ تول کرنے کے دنیا میں بھی فائدے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے ہیں۔ صحیح ناپ تول کرنے کے دنیا میں یہ فائدے ہیں کہ جب بندہ صحیح ناپ تول کر دے گا تو لوگوں کے اندر اس کا اعتبار اچھا بنے گا، جب اعتبار اچھا بنے گا تو پھر لوگ اس سے زیادہ سامان خریدیں گے، اور جب زیادہ سامان خریدیں گے تو اس کو منافع زیادہ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کبھی سفر پہ نکلنا ہوتا ہے تو دوست آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ پیٹرول کہاں سے ڈلوائیں، کون سے پیٹرول پمپ سے ڈلوائیں، تو اب وہ ساری مشاورت کر کے تو بتاتے ہیں جی فلاں جگہ سے ڈلوائیں گے، بھلے وہ 40 کلومیٹر دور ہے یا 50 کلومیٹر دور ہے، لیکن جن کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ ان کا پیمانہ پورا ہے اور وہ ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے، تو اب 40 کلومیٹر سفر بھی کرنا پڑے تو ہم کرتے ہیں اور جا کے وہاں سے سامان خرید کے لے کے آتے ہیں۔ تو یہ دنیا کے اندر فائدہ ہے کہ آپ کی عزت ایک تو بنتی ہے، آپ کا نام بنتا ہے، اور دوسرا آپ کا اعتماد زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ آپ سے سامان زیادہ خریدتے ہیں۔ اور اسی طرح آخرت کے اندر اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں بندہ سرخ روح ہوگا، کوئی گریبان پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ ظاہری بات ہے جن کو ناپ تول میں کمی کر کے جن کو سامان دیے ہیں تو وہ قیامت کے دن آپ کا گریبان تو پکڑیں گے کہ ہمارے تیری طرف اتنا مال ہے، ہمارا تیری طرف اتنا پیسہ ہے یا اتنی چیز ہے، تو اس کے بدلے میں آپ نیکیاں دو۔ تو آخرت کے اندر فائدہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ جائے گا، اور دنیا میں فائدہ یہ ہے کہ ان بندے کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس کی عزت میں برکت ہوتی ہے، اس کے نام میں برکت ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی مطلب ناپ تول صحیح کر کے دینا، اس کے دنیا میں بھی فائدے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے ہیں۔ اور اگر ہم ناپ تول میں کمی کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ اس میں دونوں حوالوں سے ہی اس میں نقصان ہے، دنیا کے اندر بھی نقصان ہے، آپ کا اعتماد خراب ہوگا۔ اور ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کوئی بھی کام مستقل کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں
دیر پا اس کا فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے کہ آج میں کاروبار شروع کر رہا ہوں تو میری اولاد بھی اسی کاروبار سے کھائے پیے اور ان کے بچے بھی کھائیں، ان کے بچے بھی کھائیں۔ تو کہا کہ اگر تم اتنا لانگ ٹرم بزنس کرنا چاہ رہے ہو اور دیر پا کاروبار کرنا چاہ رہے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس کاروبار کی بنیادیں سچائی پر رکھیں، کیونکہ جو آپ چلاکی لگا کے کاروبار کریں گے، جھوٹ بول کے کاروبار کریں گے، آپ اس کو دیر تک نہیں چلا سکیں گے، بالآخر لوگوں کے سامنے وہ ظاہر ہو جائے گا اور آپ کا اعتماد آپ کا خراب ہو جائے گا۔ تو اگر آپ لانگ ٹرم بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سچائی کی بنیادوں پر اور حلال اور حرام کی بنیادوں پر اس کاروبار کو کریں، یعنی حلال اور حرام کا فرق جان کر اس کاروبار کو کریں، تو وہ دیر پا ہوگا اور آپ کی نسلوں تک وہ کاروبار جائے گا۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسیوں میں سے ایک بندہ بیمار ہو گیا، تو میں اس کے پاس گیا تو میں نے اس کا حال احوال معلوم کرنے کے لیے تو میں نے پوچھا کیا حال ہے آپ کا، طبیعت کیسی ہے؟ تو وہ گھبرایا ہوا تھا اور اس کا جیسے دماغ سٹیا گیا ہو، تو کہتا ہے جی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا ہونا ہے میرے ساتھ، کیا ہوگا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے کہا حوصلہ کرو، کچھ نہیں ہوگا، بتاؤ کیا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں محسوس یہ کر رہا ہوں کہ میرے سامنے آگ کے 2 پہاڑ ہیں اور مجھے زبردستی کہا جا رہا ہے کہ آپ ان پہاڑوں پر چڑھیں، اور حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ میں ان پہاڑوں پر نہیں چڑھ سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو مجھے بار بار فورس کیا جا رہا ہے کہ آپ چڑھیں ان کے اوپر، یہ آگ کے پہاڑ ہیں 2 اس طرح پہاڑ، ان پر کہا جا رہا ہے چڑھیں، لیکن میں نہیں چڑھ پا رہا اور نہیں چڑھ سکتا، لیکن پھر بھی مجھے دھکے دیے جا رہے ہیں، زبردستی کی جا رہی ہے کہ چڑھو۔ حضرت مالک بن دینار نے تھوڑی دیر سوچا جی کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، تو آپ نے ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ آدمی خرید و فروخت کس ترازو کے ساتھ کرتا تھا؟ تو انہوں نے 2 ترازو لا کے دیے، کہا کہ اس ترازو سے یہ سامان خریدتا تھا اور اس ترازو سے یہ سامان بیچتا تھا۔ تو حضرت مالک بن دینار نے وہ دونوں ترازو ایک کے اوپر رکھ کے ایسے توڑ دیے، اور توڑ دینے کے بعد پھر اس سے پوچھا کہ اب بتا وہ تیری کیفیت بہتر ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، اب وہ میری آنکھوں سے وہ منظر ختم ہو گیا ہے، اب وہ معاملہ میری آنکھوں کے سامنے سے وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو یاران گرامی، اس طرح یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعیدیں ارشاد فرمائیں کہ جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، بلکہ ناپ تول میں کمی اور پھر یہاں ملاوٹ کرنے والے کے بارے میں وہ خیر ایک الگ مضمون آ جائے گا، وہ کبھی آیتوں میں آئے گا تو میں عرض کروں گا۔ تو اس طرح ہم مختلف پیمانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ دودھ کا کام کرنے والے وہ دودھ کی گڑوی کو نیچے سے اوپر کو ٹھوک دیتے ہیں تاکہ اس میں دودھ کم لگے، اور جس نے دودھ لینا ہوتا ہے وہ گڑوی کے کنارے اوپر کو موڑ دیتا ہے تاکہ یہ زیادہ بڑی ہو جائے۔ اسی طرح بعض دفعہ سبزی لینے جائیں یا فروٹ لینے جائیں عام طور پہ، تو وہ شاپر میں فروٹ ڈال کے ایک دم سے زور کے ساتھ چھابے میں مارتا ہے اور جلدی سے اس کو اٹھا لیتا ہے تاکہ وہ ایک دفعہ چھابا ہل جائے اور بس لو جی پورا ہو گیا وزن، اور جلدی سے اس کو اٹھا لیتا ہے۔ اسی طرح آج کل ڈیجیٹل ترازو آگے جیسے پیٹرول پمپ پہ یا دوسرے وہ نمبر والے، ان کے اندر بھی ہیر پھیر کیا جاتا ہے، یا اس کے وزن کے نیچے کوئی جگہ کوئی چیز، ایک پلڑے کے نیچے کوئی نہ کوئی وزن لگا دیا جاتا ہے، کوئی چیز لگا دی جاتی ہے۔ تو اس طرح مختلف طریقوں سے ہم ناپ تول میں کمی کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں 2 نمبری کر رہے ہوتے ہیں اور ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے قرآن پاک نے بڑی سختی کے ساتھ فرمایا ویل للمطففین، کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ ویل خرابی کو کہتے ہیں، خرابی ہے ان کے لیے۔ اور ان کا انجام جو رب کائنات نے بیان فرمایا وہ کیا فرمایا کہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اس بڑے دن میں پیش ہونا ہے جس دن لوگ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی کیفیت اگر آپ احادیث دیکھیں کہ بندے کس طرح کھڑے ہوں گے قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں، تو آپ یقین کریں کہ
جسم کانپ جاتا ہے کہ اس طرح رب کی بارگاہ میں ہم نے کھڑے ہونا ہے، اور پھر وہ 50,000 سال کا دن، اور اتنے لمبے دن میں جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اتنا وقت نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ 50,000 سال کا دن، قیامت کا جو دن ہے، وہ ایک مومن کے لیے اسی طرح ہوگا جیسے کسی بھی ایک وقت کی نماز ادا کی گئی ہے۔ یعنی جو ہمارے ابھی جو ہم پورا دن گزار رہے ہیں وہ اس طرح بھی محسوس نہیں ہوگا، ایک مومن کو ویسے ہی ہوگا جیسے ایک نماز اس نے پڑھی ہے، اور جو کافر ہے اس کے لیے وہ اتنا لمبا ہوگا کہ وہ دن ختم ہونے کو نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، فرمایا کہ بے شک کافروں کے لیے ان کی جگہ لکھ دی گئی ہے جو کہ سجین میں ہے، یعنی سجین ایک مقام ہے اور وہ جگہ کافروں کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ اور سجین کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ہے، اور یہ بڑی گہری وادی ہے، اور یہ کفار کے لیے خاص عذاب اس میں ہوگا۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کے لیے سجین لکھ دی گئی ہے، یعنی جہنم کی وہ وادی ان کے لیے لکھ دی گئی ہے کہ اس میں وہ جائیں گے۔ اور فرمایا کہ وما ادراک ما سجین، اور آپ کیا سمجھے کہ سجین کیا ہے؟ کہا کتاب مرقوم، یہ ایک مہر لگائی ہوئی تحریر ہے، مہر لگائی ہوئی یعنی تحریر ہے جس پہ مہر لگا دی گئی۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا جھٹلانا تھا؟ الذین یکذبون بیوم الدین، جو اس انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بس دنیا ہی دنیا ہے، دنیا کو ہی جنت کہا گیا ہے اور دنیا کو ہی جہنم کہا گیا ہے، کہ اگر آپ اچھے کام کریں گے تو آپ کی دنیا بہتر ہوگی، یعنی لائف سٹائل بہتر ہو جائے گا، اسی کو جنت کہا گیا۔ یہ ہم مسلمانوں میں کئی بیوقوف اس طرح کے جو اس طرح کی نئی توجیحات پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا کو ہی جہنم کہا گیا ہے، کہ اگر آپ غلط کام کریں گے تو اس کی سزا ملے گی، تو یہ زندگی آپ کے لیے جہنم ہو جائے گی۔ تو آخرت کے اندر کوئی الگ سے جنت یا جہنم کا کوئی تصور نہیں ہے، کنسیپٹ نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو انصاف کے دن کو جھٹلا رہے ہیں اور انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں، تو خرابی ہے اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور ہر سرکش اور گنہگار آدمی ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، یعنی سر پھرا آدمی اور گنہگار آدمی ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، ورنہ کوئی بھی عقل مند آدمی وہ قیامت کے دن کو جھٹلائے گا نہیں اور قیامت کے دن کا انکار نہیں کرے گا۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، کہ جب اس کے سامنے ہمارے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں سنا رہے ہو ہمیں۔ اور یہ آج بھی آپ نے شاید کبھی نوٹ کیا ہو، کبھی غور کیا ہو کہ آج بھی کئی لوگوں کے سامنے جب قرآن کی بات کی جائے یا کوئی حدیث سنائی جائے تو کہتے ہیں پرانی باتیں چھوڑو علامہ صاحب، اب تو نیا دور آ گیا، اب تو ٹیکنالوجی آ گئی، اب تو جدید دور ہے، آپ ابھی بھی پرانے قصے کہانیوں پر اپنی ماڈرن زندگی کو پرانے قصے کہانیوں پر گزار رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں آج بھی کہی جاتی ہیں۔ تو قرآن نے 1400 سال 1450 سال پہلے ان باتوں کی طرف اشارے کر دیے، نشاندہی کر دی کہ بچ کے رہنا ان لوگوں سے، اس سوچ سے بچ کے رہنا اور ان لوگوں سے بچ کے رہنا۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ تو پرانے قصے کہانیاں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، اور یہ زنگ اسی وجہ سے لگا جو انہوں نے اپنی زندگی میں کمائیاں کی ہیں، ان کی اپنی زندگی کی ما کانوا یکسبون، جو انہوں نے کمایا ہے اس کمائی کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا
کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان، ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے، ایک ہلکا سا نشان لگ جاتا ہے، اور اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں تائب نہ ہو تو وہ سیاہ نشان بڑھتا 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 اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کے سارے دل کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے، اس کا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے اگر توبہ نہ کرے۔ تو جب بندہ توبہ کر لے تو اس توبہ کی برکت سے اس کے دل کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ دل کو روشن کر دیتا ہے۔ اور اگر توبہ کی توفیق نہ ملے، بندہ توبہ نہ کرتا ہو، گناہوں سے بچنے کا اور رکنے کا وعدہ اللہ سے نہ کرتا ہو، تو فرمایا کہ وہ پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ سیاہی پورے دل کو گھیر لیتی ہے۔ اب فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ یہ جو اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ قرآن سنائیں تو کہیں یہ تو پرانے قصے کہانیاں سنا رہے ہیں، اور آخرت کے دن کو کہیں کہ کوئی الگ سے حساب کتاب نہیں ہونا، بس مر گئے تو بات ختم، جو کچھ بھی ہے بس اس دنیا کے اندر ہی ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، جن کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، اور فرمایا کہ اس کا نقصان کیا ہوگا، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، فرمایا کہ ہاں بے شک یہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم رہیں گے، کہ جن کے دلوں پر زنگ ہے، جن کے دل گناہوں سے سیاہ ہو چکے اور زنگ آلود ہو چکے، فرمایا یہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم رہیں گے، ان کو اب رب اپنا جلوہ نہیں دکھائے گا۔ اور اس آیت کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے پیارے اور اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا جلوہ دکھائے گا ان کو۔ اگر کفار کے بارے میں، یعنی جو آخرت کا انکار کریں، قرآن کا انکار کریں، اگر ان کے بارے کہا گیا کہ اللہ ان کو دیدار نہیں کرائے گا، تو اس کا مطلب جو انکار نہیں کر رہے، جو آخرت پر یقین رکھ رہے ہیں، قرآن پر یقین رکھتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، تو ان کے لیے صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کو پھر قیامت کے دن رب اپنا جلوہ دکھائے گا، اپنا دیدار ان کو کرائے گا، جو آخرت کے دن پر اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں۔ ثم انہم لصال الجحیم، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار نہیں کرائے گا، پھر کیا ہوگا، انہم لصال الجحیم، پھر ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ ثم یقال، پھر ان سے یہ بات کہی جائے گی کہ ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہی وہ جہنم ہے کہ دنیا میں جس کو تم جھٹلا رہے تھے، دنیا میں کہہ رہے تھے نہیں کوئی نہیں ہوگی کوئی نہیں ہوگی، بس یہ دنیا میں یہ سارا کچھ، تو اسی جہنم میں جب ان کو ڈالا جائے گا تو کہا جائے گا ھذا الذی، یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہی وہ جہنم ہے جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے رہے ہو۔ یاران گرامی، آج المطففین کی ہم نے 17 آیات پڑھی ہیں، اور ان آیات کے بعد اگلے سبق میں تھوڑا سا مضمون اس سے تھوڑا مختلف ہے، انشاءاللہ وہ اگلے سبق میں بیان ہوگا۔ تو آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو، پورا ناپ تول کیا کرو، اور اگر تم نے ناپ تول میں کمی کی تو پھر جہنم کا عذاب ہے، دنیا کی بھی رسوائی ہے اور آخرت کے اندر بھی ذلت اور رسوائی ہے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو ایسی لعنت سے محفوظ رکھے جو ناپ تول میں کمی کی لعنت ہے۔ اسی طرح جو چیزیں گن کر بیچی جاتی ہیں ان میں بھی ہم کمی بیشی بعض دفعہ کر لیتے ہیں، درجن کے حساب سے بیچی تو اس میں ایک کم دے دیا، 2 کم دے دیے، کوئی چکر کرا دیا، کوئی اس طرح کی۔ اللہ کریم ایسی تمام لعنتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ کریم ہمارے رزق کو رزق حلال بنانے کی توفیق دے، نہ کہ ہم سارا دن محنت بھی کریں اور شام کو بچوں کے لیے حرام لے کر آ جائیں، سارا دن کھپے بھی اور حرام کما کے لے آئے۔ اور یہ ناپ تول میں کمی ہر اس شعبے میں ہے، آپ جس بھی شعبے کے اندر آپ اس کو جج کر لیں۔ مثال کے طور پہ کہ جو تول کر چیز دینے والی ہے اس میں ناپ تول کی کمی آپ سمجھتے ہیں، اسی طرح جو چیز اندازے سے ناپ کر دی جاتی ہے اس میں کمی آپ سمجھتے ہیں کیا ہے۔ اسی طرح
کچھ لوگ اپنے وقت کا پیسہ لیتے ہیں، جیسے استاد جب پڑھا رہا ہوتا ہے تو اب وہ نہ تو کوئی چیز تول کر دے رہا ہے، نہ وہ کوئی چیز ناپ کے دے رہا ہے، وہ وقت کے ساتھ اپنی سیلری اپنی تنخواہ لے رہا ہوتا ہے۔ تو اب وہ استاد 8 گھنٹے کی تنخواہ لیتا ہے یا مزدور 8 گھنٹے کی تنخواہ لیتا ہے، جبکہ اس میں سے 1 گھنٹہ اس نے کام نہیں کیا تھا، اور آفیسر سے چھپ کے یا ہیڈ ماسٹر سے یا کسی چھپ کے وہ جا کے سو گیا یا کسی اور جگہ پہ جا کے ایسے بیٹھا رہا، پڑھایا نہیں یا کام نہیں کیا، لیکن اس 1 گھنٹے کی اس نے تنخواہ لے لی، تو یہ بھی ناپ تول کی کمی کی صورت ہے۔ اسی طرح مزدور نے، مستری نے مکان بنایا اور وہ ٹھیکہ اس کے ساتھ طے ہوا تھا کہ یہ اتنے روپے فٹ میں آپ کو پیسے دوں گا، اب وہ فٹ 1000 بنا تو ہم نے اس میں کمی بیشی کر کے اس کو 1100 کر دیا اور کہا 1100 فٹ ہو گیا ہے، تو آپ اس کے اتنے 1100 فٹ کے پیسے دیں، تو یہ بھی ناپ تول کی کمی کی ایک صورت ہے۔ اسی طرح ہر شعبے کے اندر اس کی شکل بدل جائے گی، ورنہ اصل اس کی وہی رہے گی۔ اللہ کریم سے کثرت کے ساتھ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہم محنت کرتے ہیں سارا دن، تو اللہ تعالی ہمیں رزق بھی حلال عطا فرمائے، ایسی غلطیوں اور ایسی کوتاہیوں سے بچائے کہ ہم سارا دن محنت کر کے بھی بچوں کے لیے اپنا رزق کو حرام نہ کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ